السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. تھرسڈے کو کافی رات کو جو فائنانس سپلیمنٹری بل تھا 2021 وہ پاس ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان امینڈمنٹ بل پاس ہو گیا. دیز ٹو میجر جو کہتے ہیں نا لکونا، میجر پرابلمز ان دا ریلیز آف دا سکستھ ٹرانچ بائی دا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. میرے خیال میں اب ہم نے ساری کنڈیشنز میٹ کر لی ہیں، اور فنڈ کا جو نیکسٹ بورڈ میٹنگ ہوگی اس میں پھر یہ اس کی اپروول مل جائے گی اور پاکستان کو $1 بلین ڈسپرس ہو جائیں گے. کیا دس واز دا بیسٹ وے ٹو گو فارورڈ بیسڈ آن دا نیگوسیشنز، جو کہ ترین صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے آنے سے پہلے پلیج ہو گئی تھیں بائی حفیظ شیخ اینڈ رضا باکر، یا پھر اس کا کچھ اور ہم متبادل دے سکتے تھے؟ اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں عابد سلیری صاحب. ہی از ہیڈنگ دا ون آف دا واٹ آئی فائنڈ از ون آف دا بیسٹ تھنک ٹینکس ان دس کنٹری، SDPI. ساتھ ہمیں وہی شہزاد بٹ صاحب نے جوائن کیا ہے، جو ٹیکس لائر ہیں اور بڑے ایمیننٹ ٹیکس لائر ہیں لاہور، اور ہمارے بزنس ریکارڈر کے جو ہمیں انکلوسیو گروتھ کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے، ساس پروگرامس ان پرٹیکولر، ہمارے سردار سکندر شاہین صاحب. I'll start with you, عابد سلیری صاحب. بتائیے گا what do you think of this bill, and do you think this was the only way, or they could have come up with proposals that would have been preferable? انجو، میرا خیال ہے کہ سارا فوکس جو ہے ڈسکشن کا اس بل کے پاس ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی وہ اسی پہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے. اس چیز پہ بہت کم توجہ دی جا رہی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ IMF کی سجیشن ہے، IMF کے کہنے پہ سیلز ٹیکس ایگزمپشن جو ہیں وہ وڈرا کی گئی. IMF کے کہنے پہ جو سینٹرل بینک ہے اس کی اٹانومی کو یقینی بنایا گیا. لیکن ایک لمحے کے لیے جسٹ ون اسٹیٹمنٹ آئیڈ لائک ٹو میک سلیری صاحب، وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا جو امینڈمنٹ بل ہے، فائنانس بل تو اسمبلی نے پاس کر دیا تو پاس ہو گیا، اٹ ریچز فائنانس، وہ تو سینٹ میں جائے گا. جی وہ سینٹ میں جائے گا، بٹ آئی ایم پریٹی شیور وہاں بھی ہو جائے گا، بیکاز جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں گورنمنٹ میں بھی اور آؤٹ سائڈ گورنمنٹ میں بھی، دے تھنک دیٹ اٹ از ان آر انٹرسٹ ٹو اکنامک نیڈ آف دی آور to get that fund disbursement. جی but again let me reiterate کہ اگر اس میں IMF نہ بھی انوالو ہو جی اور ہمیں فنڈ نہ بھی چاہیے ہو، تو I think these were one of the good things to do جو ہمارے پالیسی ڈسٹورشن تھے اس کو ختم کرنے کے لیے. RGST جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا 10 سال پہلے پیپلز پارٹی نے بھی 2012 میں اس کو ختم کرنے کی ڈسٹورشن کو کوشش کی تھی، جو کہ وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی. تو آپ کو اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا ہے، اور آپ کو یہ مختلف ایگزمپشن جو تھی اور جو مختلف اس میں ڈیوٹیز کے ریڈیوس ریٹ تھے، جب تک آپ اس کو ایک ہارمونائز نہ کر لیتے یہ اکانومی ڈاکومنٹ نہیں ہو پاتی. تو میرے تو خیال میں یہ ایک اسٹیپ ٹو دا رائٹ ڈائریکشن ہے، پازیٹیو اسٹیپ ہے. جی اسی طریقے سے اسٹیٹ بینک آپ اپنے سیف گارڈ رکھ لیں، جیسے کہ جو بل اسمبلی سے پاس ہوا اس میں بھی قائمہ کمیٹی کی جو سفارشات تھی وہ شامل کر لی گئی تھی کہ ڈوئل نیشنل جو ہیں وہ گورنر نہیں بن سکیں گے اسٹیٹ بینک کے، یا گورنر اپنی ٹینیور پورا کرنے کے بعد 2 سال تک کوئی ملٹی نیشنل جو ہے ملٹی نیشنل جو ملٹی لیٹرل فائنینشیل انسٹیٹیوٹ وہ جوائن نہیں کر سکے گا وغیرہ. تو اس طریقے کے سیف گارڈ آپ جتنے مرضی رکھ لیں، لیکن ہمیں اسٹیٹ بینک کو ایز اے ریگولیٹر اس کو ایک آپریشنل اور ایک ایڈمنسٹریٹو اٹانومی جو ہے وہ تو ہمیں دینی ہے. اینڈ ناٹ ٹو مینشن سلیری صاحب، ہمارے جو فائنانس منسٹرس رہ چکے ہیں انہوں نے بڑا مس یوز کیا ہے اسٹیٹ بینک کو. انہوں نے تھوک کے حساب سے پیسے چھپائے ہیں، انہوں نے تھوک کے حساب سے بورو کیا ہے، اور جو ڈار صاحب تھے انہوں نے تو روپی کو بھی اتنا اوور ویلیو کیا ہوا تھا which had grave implications on the economy. So I mean اور اس کے علاوہ مانیٹری پالیسی کا اعلان اسٹیٹ بینک کی بجائے پی بلاک میں ہوا کرتا تھا. تو یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کی اکانومی کو، آپ کے اکنامک سسٹمز کو ڈسٹارٹ کر رہی تھی. تو IMF ہو یا نہ ہو یہ چیزیں کرنا ضروری تھی. IMF کے پریشر میں ہو گئی تو بہتر بات ہے، لیکن میں یہ صرف یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک 1956 کے ایکٹ میں ابھی تک 4 دفعہ امینڈمنٹ پہلے ہو چکی ہے. 2012 میں جب ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں، تب بھی
IMF کی سجیشن پہ ہوئی تھی, 2015 میں PMLN نے کی تھی, تب بھی IMF کی سجیشن پہ ہوئی تھی. تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ IMF جو کہتا ہے وہ غلطی کرتا ہے. IMF سے ڈس ایگری کرنے کو اور بہت سے جی, اور دوسری جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے سلیری صاحب, ہمارے ہاں ڈی فیکٹو پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے, ڈی یورے کچھ اور ہوتی ہے, اور جو کروانا ہو پھر وہ کروا لیا جاتا ہے. لیٹ می گو ٹو دا ٹیکس کنسلٹنٹ, ٹیکس لائر وحید شہزاد بٹ صاحب. سر بتائیے گا واٹ ڈو یو تھنک آف دیز میجرز. اور اف آئی ریمبر کریکٹلی آپ نے ہمارے پروگرام میں ہی کہا تھا کہ ریفنڈز ول ریمین این ایشو, اور جس پہ شبر زیدی صاحب نے کہا تھا نہیں, انہوں نے وہ جو سیلز ٹیکس کے ریفنڈز ہیں وہ انہوں نے انشور کروا کے گئے تھے, وہ مگر ان کو بھی گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی اب. جی اصل میں جو FBR کا ورژن ہے یا شبر زیدی صاحب کا ورژن ہے یا ٹیکس پیئر کا, وہ تینوں صرف اینڈ کے اوپر کھڑے ہیں. ایک 0 پہ ہے, ایک 90 پہ ہے, ایک 180 پہ. Because you deal with the clients, وہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی کرتا ہوں, بٹ ان کو بڑا ڈیٹڈ ہو گیا, میرا نہیں خیال وہ واپس کام کر رہے ہیں اب, اور انہوں نے بھی ہار مان کے ہی تو گئے تھے وہ بھی بیچارے ادھر. وہ بات کر رہے تھے سینئر ہیں, وہ مناسب نہیں لگتا نا اس کو اس ٹائم ڈس آن کرے. میں نے اسٹڈی کیا, ایون FTO میں فاسٹر کے اوپر لوگ گئے ہیں صحیح کہ ہم ریفنڈ نہیں دے رہے, تو وہ 0 پہ ٹیکس پیئر بیٹھا ہے, 90 پہ بیٹھا ہے FBR, وہ کہتے ہیں جی ہم یہ کر لیں گے, اور 180 ڈگری کے اوپر وہ بیٹھے ہیں جی کہ ہم اس طرح کر رہے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے ڈاکومنٹیشن کو پروموٹ کرنے سے. اٹس اے گڈ آئیڈیا, اٹس اے گڈ آئیڈیا. جی لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ مائنڈ سیٹ ان کا چینج کریں جو FBR ریونیو ڈویژن میں ہے کہ ریفنڈ ان کا رائٹ ہے, وہ ایک ٹرسٹ منی ہے, آپ اس کو ڈیلے کر کے صرف اور صرف کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. نہیں, بٹ ان کے پاس پیسے بھی تو نہیں ہے نا بٹ صاحب. آپ دیکھیں, میں نے پیسے آپ کو دیے ایک سرٹن لا کے تحت کہ یہ اس میں آپ نے یوز کرنا, یہ میری لائبلٹی ہے, باقی آپ نے مجھے واپس کرنی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پیسے میں نے جس وجہ سے افراد کے اوپر ایکسپینس کر دیے؟ اس کے لیے آپ اپنا سورس جنریٹ کریں. اسٹیٹ میں میڈم, اسٹیٹ میں اور اسٹیٹ اسپانسرڈ رابرز میں فرق ہونا چاہیے. جوڈیشل انک ہے نا آپ کے پاس, جی, اور اس کے اوپر آپ کا بینک بھی سرنڈر کر جاتا ہے FBR کے آگے, اور باقی تھرڈ پارٹی بھی دیتی ہے. تو آپ اس کو اس طریقے سے کریں کہ اسٹیٹ کی اور ریونیو ڈویژن کی کریڈیبلٹی نا اس لیول پہ چلی جائے کہ لوگ 90 کو پھر 0 کے اوپر ہی سمجھیں. صحیح. آئی ہیو ٹو گو ٹو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. ہی از جوائنڈ اس. آئی ایم ویری ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ آئیں. آئی نو یو آر اے ویری بزی مین. مجھے اگر آپ بتا سکیں کہ واٹ آر یور ویوز آن دا منی بل. آئی مین یہ تو ہم سن رہے ہیں کہ دس از نیسسری رائٹ بیکاز وی نیڈ دا فنڈ ڈسبرسمنٹ, بٹ ادر دین دیٹ اگر آپ کو میں کہتی کہ جی آپ یو نو ٹو انکریز revenue whatever آپ کیا کرتے, تو would you not have gone for first of all targeted the you know to widen the income tax net maybe, or would you or you think this is the right way? دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ریونیو جنریٹنگ منی بجٹ نہیں ہے, اور لٹرلی جو فائنانس منسٹر نے کہا ہے اس کو آپ فیس ویلیو پہ لیں. It is primarily for documentation purposes, which we need very badly, right? Which I think اگر آپ نے 21ویں صدی میں آنا ہے تو آپ کو ایک منیمم لیول آف ڈاکیومنٹیشن پہ جانا ضروری ہے, and everybody has to be accounted for, and جس کا ٹیکس بنتا ہے وہ دے, جس کا نہیں بنتا اس کو ریفنڈ ہو جائے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو باقی اماؤنٹ ہے 10, 15, 20 بلین یا 70 بلین کا کہتے ہیں, جس کی امپلیکیشنز ہوں گی انفلیشن پہ, جی اس کی انفلیشن میں جو امپلیکیشنز ہیں وہ یہ آپ سوچ لیں کہ 60,000 ارب کا آپ کا ٹوٹل آؤٹ پٹ ہے, اور اس سے بھی زیادہ ہے اگر آپ انفارمل اکانومی کو ایڈ کریں تو اس سے بھی زیادہ بنتا ہے. تو 60,000 ارب میں 60 ارب کے اگر کوئی ایڈیشنل ٹیکسز لگ گئے ہیں, آپ یو نو دیٹ اٹ از 0.001%. It's a drop in the ocean, right? It is not even a drop, it's half a drop in the ocean. Right. Okay. So I think یہ اگر لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھا کے کام کیا کہ
بڑھا دیں پرائسز تو اس کی وجہ ایک ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارے ملک میں کیونکہ کارٹلز اتنے زیادہ ہیں اور ہماری سپلائی چینز جو ہیں ان میں کمپٹیشن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, تو فار دیٹ مومنٹیرلی سم may be able to hike up the price. لیکن آئی تھنک کہ جن چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں تو ڈیفینیٹلی انکریز نہیں ہوگا. جو فارماسیوٹیکل ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پرائس ہیز ٹو بی ڈٹرمنڈ بائی ڈریپ اور وہی چلتی ہے. لیکن ہمارے جو فوڈ آئٹمس ہیں اس میں گڑبڑ ہوتی ہے کیونکہ اس میں وہ کمپٹیشن نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان یہ ہم نے 2006 میں یا 2005 میں بنایا تھا. مین مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ کارٹیلز کو توڑے گا, لیکن 10 سال 2008 سے 2018 تک اس کو بالکل ڈی فینگ کر دیا گیا اور اس نے جو بھی کام کیا رپورٹس بنائیں لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں ہوا. اور کورٹ میں چلے گئے لوگ جی, کورٹ میں اسٹے آرڈرز لے لیے, سب کچھ کر دیا, اسٹے آرڈرز لیے. تو کارٹیلز کو تو ہمیں ڈیفینیٹلی ریفارم کرنا پڑے گا, کمپٹیشن کو مارکیٹ میں لانا پڑے گا. اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کی ہمیں انڈورسمنٹ اس سے مل جائے گی, اس سے ہم اپنے فورن ڈیٹ کو ری فائنینس کر سکتے ہیں, service kar sakte at more reasonable rates and otherwise would have been possible, and right? we will have the ability to function in the global financial network and global trade networks. اور default سے ہم بچ کے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ڈاکٹر صاحب, I need to take a short break here. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ڈاکٹر سلمان شاہ جو بتا رہے تھے ہمیں اباؤٹ ہاف اے ڈراپ ان دی اوشن, اس میں صرف میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے جو 70-80 بلین کے یا 90 جتنے بھی بلین کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ انفلیشنری امپیکٹ ہوگا اس پہ لوگوں پہ, اس میں بھی بہت سارے جو تھے میرا خیال میں وہ بارگیننگ چپس کے طور پہ یوز کیے گئے تھے کہ بریڈ پہ جو تھا جو ٹیکس جو لگایا تھا وہ withdraw کر لیا. there were other such items جس پہ withdraw کر لیا گیا. so I think even that one I'm not ابھی تک FBR سے ہم نے پوچھا ہے بٹ وہ ہمیں بتا نہیں, انہوں نے ابھی تک کیلکولیٹ نہیں کیا کہ کتنا ہوگا جو کہ یہ بارگیننگ چپس جو تھے یہ اس کی وجہ سے وہ جو انہوں نے withdraw کر لیے تھے ترین صاحب نے on the floor of the house. I want to now come to سکندر صاحب. he does inclusive growth پہ بہت فوکس تھا ہمارے فائنانس منسٹر کا, اور مجھے بتائیے گا سکندر صاحب کہ یہ انکلوسیو گروتھ obviously it should be the احساس پروگرام. am I right? جی, احساس پروگرام اس میں گورنمنٹ نے یہ ایلوکیٹ کیے تھے 260 بلین, جو گورنمنٹ کلیم تو کرتی ہے 260 بلین, لیکن جو ڈاکیومنٹس ہم نے دیکھے ہیں اس میں بجٹ میں 250 بلین جو بجٹری ڈاکیومنٹس میں ہیں. تو اس میں اب یہ ہے کہ جو انفلیشن وہ یہ تو ایک پروگرام انہوں نے لانچ کیا ہے کہ جو بٹ دیر آر اباؤٹ 3-4 تھنگ رائٹ. پہلا جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو بہت پہلے سے چل رہا ہے, اس میں کتنا دیتے ہیں یہ پر منتھ؟ اس میں 2000 ہے جو پر منتھ دیتے ہیں, اور ابھی جنوری سے انہوں نے گورنمنٹ کا پلان ہے کہ جو جنوری ٹو جون جو انسٹالمنٹ جو اس میں وہ پیمنٹ کر رہے ہیں اس میں وہ یہ ایٹ ونس پیمنٹ ہوتی ہے 6 منتھ کی 12,000 پر منتھ, تو وہ 12 سے بڑھا کے اس کو 13,000 کا پلان اس منتھ سے ہے. یہ بجٹ میں یہ تھا. تو یہ تو ہے, لیکن وہ ابھی جو اس میں ہے ایشوز تو اس فرائیڈے تک جو ہم نے چیک کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو آٹا ہے 70 روپے پر 15 kg کا جو بیگ ہے بوری 15 روپے 15 kg 70 روپے وہ انکریز ہوا. اسی طرح شوگر جو ہے چینی کی پرائس ₹200 جو ہے وہ پر 50 kg کا جو بیگ ہے. سو بیسکلی واٹ یو آر سیئنگ اس کے یہ 13,000 بھی کر دیں تو کوئی اتنی زیادہ دیر نہیں رہے گا. اور اس میں 13,000 میں یو آر اسیومنگ کہ رینٹ جو ہے وہ بہت ہی اسمال کمپوننٹ ہو, رائٹ؟ the rent payable will be, which may be true in village in small areas or small localities but perhaps not in the city. رینٹ ہے, پھر ٹریولنگ ہے. اوکے, سو بیس اس کے علاوہ کیا ہے؟
ابھی پھر یہ جو ابھی جب انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی اور بڑا شور مچ گیا تو پھر راشن پروگرام گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے. اس میں ابھی وہ سبسڈی جو ہے 1000 روپیز اور وہ 30% کا ہے کہ 3-4 آئٹمس ہیں جس میں آٹا ہے, اگر 100 روپے کا آٹا ہے تو 70 روپے میں ملے گا, دالیں ہیں, گھی ہے, اس طرح 3-4 آئٹمس پہ وہ یعنی کوئی چیز اگر 100 کی ہے تو وہ 70 میں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ ابھی تو وہ پروگرام لانچ نہیں ہوا. پھر ابھی ہمیں یہ رپورٹس بھی مل رہی ہیں کہ ہم احساس پروگرام اور ان کو کور کرتے ہیں کہ اس میں بھی کافی ایشوز ہیں. the third is کامیاب پاکستان پروگرام. کامیاب پاکستان پروگرام جو ہے وہ اس میں یہ انٹرسٹ فری 1.4 ٹریلین کا ہے اور انٹرسٹ فری لونز کا ترین صاحب چونکہ خود ایک بینکر بیک گراؤنڈ سے ہیں اور لونز پر بڑا فوکس ہے اور انٹرسٹ فری لون. اس میں بھی یہ ہے کہ اگر ہم بنگلہ دیش کا کیس اسٹڈی کو دیکھیں تو گرامین بینک جو تھا انہوں نے بہت سکسیسفل ماڈل. میرا خیال میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ آپ گرامین بینک جو تھا اب بیکاز پاکستان میں جتنے ہم نے فری لونز دیے ہیں یا جو کچھ دیا ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوئے بیکاز یا تو وہ ہائی جیک ہو جاتا تھا بائی دا ریلیٹیولی ریچر پیپل یا پھر وہ پیسے واپس نہیں کرتے تھے. گرامین بینک میں سب واپس کر رہے تھے. ایکچوریل اسٹڈی چاہیے جی فار دا ہیلتھ کارڈ, اس کے لیے پراپر جو ایکچوریل اسٹڈی کی ضرورت ہے کہ بیکاز وی ڈونٹ نو کہ ہاؤ مچ آف اٹ کتنا لوگ یوز کریں گے بیکاز ہم نے تو بہت بیسز ہم نے لو بیس لی ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اٹس این ایکسلنٹ اسکیم بٹ اٹ میں it needs funding. I'll come to again to عابد سلیری صاحب. جی آپ نے کافی اسٹڈی کی ہوئی ہے آپ کی تھنک ٹینک نے آن انکلوسیو گروتھ. واٹ ڈو یو تھنک؟ اٹس obviously not enough. We are not a rich country. جی بالکل. اگر میں جو پورا کووڈ کے دوران 1.2 ٹریلین کو دیکھتا ہوں جی تو اگر آپ اس کو جی ڈی پی پرسنٹیج میں دیکھیں تو اٹس 2.89% آف جی ڈی پی 2 سالوں کے لیے, جو کہ آف کورس از ناٹ سفیشینٹ, اور اس میں سے بھی بہت سے جو تھے وہ ریلیز نہیں ہو سکے تھے. اسی طریقے سے یعنی جو ایک میرے لیے تھوڑا سا شاید اطمینان کی بات ہے وہ ہے جو ہماری انڈیویجول فلینتھراپی اور انڈیویجول چیریٹی ہے. تو آپ کا ایک انفارمل میکنزم, جیسے ہم انفارمل اکانومی کہتے ہیں, اس طریقے سے آپ کا ایک انفارمل سوشل سیفٹی نیٹس کا پورا سسٹم جو ہے وہ موجود ہے. ایک تو ہمارا فیملی اسٹرکچر ایسا ہے جی کہ وی پرووائڈ فار آر اولڈ اینڈ فار آر سک, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو آر رائٹ ہمارا جو فلانتھروپی کا جو ہے ویری گڈ پوائنٹ. جی سلیری صاحب. جی تو وہ چونکہ پیرالل آپ کے پاس موجود ہے تو شاید اس وجہ سے وہ جو گیپ ہے یا جو ویکیوم ہے جو کہ پبلک سیکٹر کو ایڈریس کرنا چاہیے آئیڈیلی, وہ اس طریقے سے محسوس نہیں ہوتا ہے. لیکن یقیناً اگر یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا انسینٹیوائز کر سکے, مثلاً اگر وہ انسینٹیوائز کرتی ہے کہ آپ سال میں اتنے پیسے جو ہیں وہ آپ ایدی فاؤنڈیشن کو اگر ڈونیٹ کرتے ہیں, شوکت خانم کو کرتے ہیں, سندس فاؤنڈیشن کو, کوئی بھی جو اس پر کریڈیبل 8-10 چیریٹی فاؤنڈیشن ہے, تو آپ کو اس کا کچھ ٹیکس. بٹ یو ڈو نو دیٹ دا منی بل ہیز یہ جو ڈونیشنز ہیں جی چیریٹیبل ڈونیشنز ٹو ہاسپٹلز اینڈ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, دیٹ ول آلسو بی ٹیکس. دیٹ از ناٹ یٹ بین ٹیکن. آئی ہوپ دیٹ اٹ ول بی, بٹ ابھی تک وہ نہیں لیا گیا. جی ڈاکٹر کو مزید بڑھانا چاہیے تاکہ یہ جو سوشل پروٹیکشن کا جو گیپ ہے پاکستان میں وہ کم کیا جا سکے. ڈاکٹر سلمان شاہ جی آپ کے کیا ویوز ہیں اباؤٹ؟ دیکھیں ایک چیز ہے انجم کے اکانومی آف دی ہیو ناٹس اگر آپ کہتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ایکسپینشن اسی گورنمنٹ نے کی ہے, اور پرٹیکولرلی in the last budget also we really expanded, and جو کامیاب پاکستان پروگرام ہے جس میں ہاؤسنگ سے لے کے جابس اینڈ ٹریننگ اینڈ سکلز ہر چیز کے لیے بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے ایک ایکو سسٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس میں خاصے ریسورسز بھی دیے جا رہے ہیں. دوسری طرف یہ جو ہیلتھ کارڈ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ آئی مین ایک ریولوشنری اسٹیپ ہے. اگر آپ دیکھیں برطانیہ میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نیشنل ہیلتھ انشورنس جو شروع کی گئی تھی, وہ پاکستان میں اب یونیورسل ہیلتھ انشورنس ایک قسم کی فری ہے. دس از پیڈ بائی دا گورنمنٹ.
Right, And, but the government can't really afford it, sir. So I think that there are going to be issues in that. Government ने सारे numbers आपने किए हुए हैं और इसका जो प्रीमियम है वो आपके बजट से जाता है, and it is quite reasonable, and I think इसकी वजह से जो health chain है पाकिस्तान की, it will develop very rapidly, because the healthcare is going to be in private as well as in public sector हॉस्पिटल्स. और दूसरी बात मैं एक कर दूं जो आज के बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए और सारों के लिए, वो ये है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसने मैक्सिमम प्रॉफिट्स बनाए हैं, उन्होंने मैक्सिमम डिविडेंड्स दिए हैं. आपका बैंकिंग सेक्टर इज एक्सट्रीमली हेल्दी, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन व्हाई these companies and banks से हम expansion की तरफ नहीं जाएंगे. ठीक है डॉक्टर साहब, I've run out of time. I need to take a short break. ख़वातीन हज़रात, आपने सुना डॉक्टर साहब, डॉक्टर सलमान शाह ने क्या बात की. These are views that are echoed by the government and by Imran Khan, by Prime Minister Imran Khan, but these are not felt at the grassroots level, and that I think is the disconnect between with what is happening. मगर we'll take a short break here. Please stay with us. Welcome back, ladies and gentlemen. About the health card, I would also like to add one specific thing. वो ये है कि ये कार्ड शुरू जब हुआ था तो जर्मन कंपनी थी GTZ, अब GIZ है, और उन्होंने UNDP के साथ एक स्टडी की थी, और उस स्टडी में उन्होंने कहा था कि ये जो है ये every 2 years एक्चुअरियल स्टडी होनी चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि कितने लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम में हैं और उसकी एक्सपेंशन जो है ताकि वो सस्टेनेबल हो. मेरे अपना ज़ाती ये ख़्याल है, एंड आई थिंक डॉक्टर सलमान शाह डिसएग्रीज विद मी, बट मेरा ज़ाती यही ख़्याल है कि ये जो है ये एक्सपेंशन जो है बहुत तेज़ी से हो रही है, और इसको स्टडी कर लें अगर हम, तो वी कैन एक्चुअली लिमिट इट परहैप्स टू द बेनिफिशरीज, टू द बेस्ट बेनिफिशरीज टू स्टार्ट ऑफ विद, एंड देन डू इट country wide. But anyway, we because neither of us has access to an actuarial study, there is no definitive response मैं इस पे दे सकूँगी. I want to turn now to one thing that बिलावल भुट्टो ज़रदारी पिछले मेरे ख्याल में काफ़ी स्पीचेस से उन्होंने किया है कि इमरान खान साहब जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उन्होंने पिछले साल 2 लाख का टैक्स दिया था. इज़ दैट राइट? 2 लाख, एंड दिस ईयर ही गेव 98 लाख. तो हमने अपने रिपोर्टर को कहा था कि ज़रा चेक करें, तो आपको डेटा तो नहीं मिला. जी, अभी जो इसकी फाइनल डेडलाइन है वो तो 15 जनवरी को जो इलेक्शन लॉज हैं उनके तहत तमाम पार्लियामेंटेरियन जी वो 31 दिसंबर अभी 15, लेकिन जो पिछली है वो आपके पास है. ओके, वो हमारे जो वही शहजाद भट्ट साहब हैं उनके पास भी मौजूद है. जी भट्ट साहब, व्हाट डू यू से कि ये एसेट डिक्लेरेशन जो हमारी प्राइम मिनिस्टर की थी 1 साल पहले, वो एसेट्स जो हैं अगर उन्होंने सेल कर दिया या कुछ कर दिया, डज दैट जस्टिफाई सच अ ह्यूज इंक्रीज इन हिज टैक्सेस? सबसे पहली बात है, ये लोगों को चाहिए, खासतौर पे जो जर्नलिस्ट, उस दिन से शोर मचा हुआ है कि इतना टैक्स दे दिया. आप देखें, अगर कोई बंदा नहीं सर, आई वांट यू टू स्टिक टू प्राइम मिनिस्टर. जी मैं बता रहा हूँ उनका. जी, अब बिजनेस रिकॉर्डेड में एक पूरी डिटेल इनकी आई थी लास्ट ईयर 2020 में कि इनके एसेट्स में रिडक्शन हुई है. एसेट की रिडक्शन का मतलब है अल्टीमेटली डिस्पोजल ऑफ एसेट्स है. ओके, लेकिन एग्जैक्टली कि ये किस सोर्स से इनकम जनरेट हुई है, ये प्रिजम्पशन या अजम्पशन से बेहतर है कि ये पीएम खुद इसको अनाउंस कर दें. ओके, और इवन अदरवाइज जो ईसीपी है, आप देखें 18-19 में ये पहले इन्होंने अपलोड किया होता था हर कैंडिडेट के आगे उसका एसेट डिक्लेरेशन. अभी इन्होंने वहां से उनको डिलीट कर दिए हैं, और उसमें हर चीज की डिटेल है कि कौन सा एसेट, स्पाउस के एसेट क्या है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के क्या है, इनकम क्या है, कहाँ से सोर्स है. एफबीआर ने जो किया है, मैं उसमें एडिशन करूंगा जी. इन्होंने वहां पे जो कॉलम्स बनाए हैं, नॉर्मल इनकम, प्रिजम्पटिव, एग्रीकल्चर, इनकम टैक्स पेड और एओपी के शेयर का. अब पाकिस्तान का लॉ कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये 4-5 हेड्स है.
آپ کو لا میں جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے, سیلری ہے, پراپرٹی انکم, بزنس انکم, کیپٹل گین اور انکم فرام ادر سورسز. اس میں ڈیویڈینڈز بھی آتا ہے, رائلٹیز بھی آتی ہیں, اور ایون ان کو اگر کوئی پاس سے انکم آج جنریٹ ہوئی ہے وہ بھی اس میں آ سکتی ہے. تو یہ اسپیسیفکلی پارلیمنٹیرین کے لیے آپ اگر یہ ہیڈ وہاں پہ بنا دیتے تو یہ کنٹروورسی نہ آتی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ انکم کوئی کسی کرائم پروسیڈ ہیں, وہ تو ہم نہیں کہہ رہے. رائٹ, نہیں, اب دیکھیں لوگ بھی جو شور میں جا رہے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے. یہ نان ایشو کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا کہ اگر ایک بندے نے ڈیکلریشن دی ہے تو اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہوگی. ایف بی آر کے بٹ آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ وہ توشہ خانہ کیس میں پرائم منسٹر صاحب نے ریفیوز کیا ہوا ہے کہ میں نئی ڈیٹیلز دوں گا, اور انہوں نے وہی ایکسکیوز کی تھی جو یوز کی ہے, جو کہ میرے خیال میں نواز شریف صاحب نے کی تھی, کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. اگر میں بتا دوں کہ باقی ملکوں نے پرائم منسٹر کو یا ان کی وائف کو کیا کیا پریزنٹس دیے ہیں. جی, اس کے لیے تھوڑا انتظار کر لیں, پاکستان انفارمیشن کمیشن کام کر رہا ہے. اور دوسرا ایشو آپ یہ دیکھیں, جو وہ چیز لے گئے ہیں وہ کوئی فری فنڈ میں نہیں جا رہی, نہ فری آف چارج ہے. اس کے لیے اوپن آکشن ہوتی ہے 1 2 3 4 5, اور اگر مارکیٹ ریٹ سے کم ہے تو یہ اگر رجیم چینج ہوگا تو نیب ان کے پیچھے ہوگی, ان کے پیچھے ہوگی. صحیح ہے. اگر دنیا میں موجود ہے نا, زمین کے نیچے نہیں چلا گیا تو اس کا حساب 5 سال تو بڑے تھوڑے ہوتے ہیں. So it will be great for Prime Minister Imran Khan, جو کہ جن کی آنیسٹی کے ہم سب you know we even those who those people who don't really are not going to vote for him, ہم بھی ان کو یہ تو مانتے ہیں کہ وہ آنیسٹ ہیں. Any comments on parliamentarians کو کیا کیا اپنے ایسٹس شو کر دینے چاہیے خود ہی, تاکہ کوئی وہ نہ رہے, کوئی وہ خدشہ نہ رہے. جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دی پارلیمنٹیرینز شوڈ پے دیئر ٹیکسز, واٹ ایور از ڈیو وہ ٹیکس دیں. اور اس میں بعضوں کو تو جی فائل بھی کرنا چاہیے, فائل نہیں کرتے. ہاں, بہت سارے ہیں جو فائل ہی نہیں کرتے, اور بہت سارے ہیں جو ڈفرنٹ ٹیکس لاز کو استعمال کر کے ساری انکم اپنی خرد برد کر دیتے ہیں. کہیں جو ہیں وہ اپنی انکم باہر ٹی ٹی لگوا کے واپس منگا لیتے ہیں. مطلب ہزاروں کام ہوتے ہیں اس ملک میں. آئی تھنک ایک تو ہمیں یہ ایکنالج کرنا چاہیے کہ پہلا سٹیپ تو ہے کہ ایوری بڈی شوڈ پے دیئر ٹیکسز. صحیح. اینڈ اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے کہ یہ ٹیکسز لیجٹمیٹلی, آبویسلی یہ جو بات ابھی بٹ صاحب نے کی ہے کہ یہ فائل جو ٹیکس کرتے ہیں اس میں آپ پوری چیز اپنی دیتے ہیں کہ جی یہ میں نے یہاں سے کمایا, تو وہ تو انفارمیشن آ جائے گی. ویسے ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹیکس ریٹرنز نہیں شائع کیے. جی, بٹ he is in trouble. I mean, he is in I don't think he is in trouble. He is fighting on a lot of counts. Yes, but he is giving lot of problems to everybody else. That's right. So anyways, I think well, let's hope that Imran Khan is not کہ آپ pay کریں taxes, and I think it is also a good step کہ we should be very transparent about transparency. بہت ضرورت ہے. ڈاکٹر سلیری, I'll let you have the last word sir on this. کیا کہیں گے آپ؟ میں بالکل انڈورس کرتا ہوں سلمان شاہ صاحب کی بات کو. جس نے بھی ٹیکس پے کیا انکلوڈنگ پرائم منسٹر, آبویسلی انہوں نے اپنی ریٹرن فائل کرتے وقت پورے سورسز اس کے لکھے, اور جب وہ ریٹرن ای سی پی میں جائے گی وہاں سے آپ کو سورسز کا پتہ چل جائے گا. لیکن ایک چیز کو میں بھی ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکسز پے ہونا زیادہ ضروری ہے, بجائے اس کے کہ جن کے ٹیکسز پے ہوئے ہیں اس پہ ہم ڈیبیٹ شروع کریں کہ ان کا سورس کیا ہے. وہ سورس تو آپ کو ایف پی آر سے میں اس کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے. ہوں گے اپنے کاغذات نامزدگی جب جمع کرائیں گے تو وہاں پہ ان کے انکم ٹیکس ریٹرن بھی ساتھ میں جاری ہوں گے. So you think that practice should continue, but جس طرح کے عمران خان صاحب نے وہ ایک نیا ایگزامپل سیٹ کیا تھا جب وہ آئے تھے. انہوں نے بہت ساری چیزوں کو جو پرائم منسٹر کی تھیں وہ بیچی تھیں. انہوں نے واٹر بفلو بھینسیں بیچی تھیں. انہوں نے اب یہ بڑا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ جی چائے اور بسکٹ نہیں دیتے جب ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں جاتے ہیں, which I think was gave a good
good impression to the general public. اس کے علاوہ انہوں نے اپنا جو اخراجات تھے جو پہلے پرائم منسٹرز تھے ان سے بہت زیادہ کم کیے ہیں انہوں نے. He doesn't even live in the prime minister's house, he lives in his own residence. It's besides the point کہ وہ آتے جاتے اس میں ہیں ہیلی کاپٹر میں ہیں, which may be جو ڈفرینس ہے وہ شاید منیمائز ہو گیا ہو. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یہ بھی ان کو چاہیے کہ یہ بھی وہ سیٹ کریں. اور انہوں نے ایک اور چیز بہت اچھی کی تھی کہ جو توشہ خانہ میں 25% کے بیسس پہ آپ ایک چیز رکھ سکتے تھے گفٹ, انہوں نے 50% کر دیا. بٹ یو نو آئی مین آئی ووڈ ہیو ہوپڈ کہ وہ 100% کر لیتے, اور یا پھر ایک ایسا کمرہ بناتے کہ میوزیم بناتے جس میں یہ گفٹس ہوتے تاکہ پیپل لائک اس could go and see them and you know appreciate them. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر ہو جاتی تو this will also hopefully he's thinking about these and he will make the requisite changes. اور یہ چینج جو ہے جو سلمان شاہ صاحب نے بھی کہا اور جو عابد سلیری صاحب نے اور وہی شہزاد بٹ صاحب نے, تینوں نے یہی ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ بی ویری ٹرانسپیرنٹ اباؤٹ ویئر, اسپیشلی جب اتنا زیادہ انکریز ہوا ہے آپ کی ٹیکس کا in 1 year, just be extremely transparent and that will shut up all the detractors. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.